ویلکم بیک ناظرین. شاہ صاحب سورہ قدر اس کے اوپر تھوڑی روشنی ڈال دیں. بہت شکریہ، جزاک اللہ. دیکھیں سورۃ القدر، اس کے شان نزول کے متعلق بڑی مشہور روایت ہے کہ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے اپنے غلاموں کے سامنے، صحابہ کرام کے سامنے پچھلی امتوں کی طویل عمری کا ذکر کیا، ان کی طویل عمری میں ان کی عبادتوں کا ذکر کیا، اور بالخصوص طور پر نبی پاک علیہ السلام نے بنی اسرائیل کے ایک ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جس نے 1000 مہینے تک اس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی زندگی کی کہ راتوں کو وہ قیام کرتا تھا، عبادت میں گزارتا تھا، اور دن کو وہ جہاد کرتا تھا. تو سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم نے جس وقت اس خاص بنی اسرائیل کے شخص کا ذکر کیا اور پچھلی امتوں کا ذکر کیا، تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بھی دل میں یہ خیال آیا، اور خود حضور کے بھی دل میں قلب اطہر پہ یہ خیال گزرا کہ پھر میری کل قیامت کے دن میری امت نیکیوں میں کیوں کر ان سے بڑھے گی کہ جو اتنی طویل عمر تک، میری امت کی تو عمریں بھی کم ہیں، اور صحابہ کرام کو بھی دل کے بھی ہماری تو عمریں بھی کم ہیں، تھوڑی عمر ہیں، اور اس میں سے بھی کچھ حصہ نیند میں چلا جاتا ہے، کچھ حصہ دنیا کے کام کاج میں چلا جاتا ہے، باقی تو انتہائی مختصر حصہ رہ جاتا ہے. تو اس میں ہم کتنی عبادت کریں گے کہ ہم ان سے بڑھ جائیں گے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اس سورہ مبارکہ کو نازل فرمایا، اور اس کا شان نزول یہ مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. اور بات حقیقت بھی یہی ہے کہ کیا جانوں کہ لیلۃ القدر کیا ہے. تو اس پر مفسرین کرام نے بڑی خوبصورت بھائی لیلۃ القدر ہے کیا ہے یہ، ٹھیک ہے جی. وہ فرماتے ہیں چونکہ ابھی علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کی تھی کہ مراحل نزول قرآن کے حوالے سے کہ یہ قرآن کریم لوح محفوظ سے بیت العزت پہ یک بارگی نازل ہوا اور لیلۃ القدر میں نازل ہوا. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، اس پر میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، انشاءاللہ تعالی ناظرین محظوظ بھی ہوں گے کہ شیخ ابن عربی نے بڑی خوبصورت ایک نقطہ یہاں کوٹ کیا. وہ فرماتے ہیں کہ بھئی لیلۃ القدر سے کیا مراد ہیں. فرماتے ہیں لیل کہتے ہیں پردے کو، اور قدر کہتے ہیں عزت کو. قدر کا معنی عزت بھی ہوتا ہے. اور فرمایا کہ یہاں مراد جو قدر ہیں یعنی عزت والی جگہ، اللہ نے بیت العزت پہ اتارا اس قرآن کو. تو فرماتے ہیں سب سے عزت والی، قلب مصطفیٰ سے بڑھ کر عزت والی جگہ اور کون سی ہو سکتی ہے. بے شک بے شک بے شک. فرماتے ہیں کہ لیل سے مراد وہ پردہ ہیں جس نے قلب مصطفیٰ کو گھیرا ہوا ہے. بے شک. یعنی حضور کا وہ سینہ اقدس یہ لیل بن گیا، یہ وہ پردہ بن گیا، اور اس کے اندر جو قلب ہیں وہ قدر ہیں، یعنی وہ بیت العزت ہیں. اور اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے یک بار یہ قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اتارا. تو چونکہ ایک نقطہ تو یہ، دوسری خاص طور پر جو بات ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ وہ قدر والی رات ہے خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بڑھ کر ہے. یہاں 1000 مہینوں کا ذکر نہیں کہ صرف 1000 نہیں، بڑھ کر ہیں. کتنی بڑھ کر ہیں اب یہ اللہ تعالیٰ جانے کہ کتنی بڑھ کر ہیں. بے شک. اس کی بڑائی کتنی ہے، اس رات کے اندر عبادت کو اللہ تعالیٰ کتنا بڑھا دیتا ہے، کتنی عظمتیں. بے شک. یہاں مجھے ایک بات یاد آئی کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی مثال اس مزدور کی طرح ہے کہ جو وقت کم لگائے اور اجرت زیادہ پائے. ایک مزدور ہوتا ہے نا کہ وہ سارا دن کام کرتا ہے اور اس کو اجرت ملتی ہے. بے شک. ایک وہ ہوتا ہے کہ جو آدھا دن کام کرتا ہے اس کو اجرت ملتی ہے. اور ایک وہ ہوتا ہے کہ کچھ تھوڑا سا ٹائم وہ کام کرتا ہے اور اس کو ڈبل اجرت مل جاتی ہے. حضور فرماتے ہیں میری امت کی مثال ایسی. بالکل ایسا ہی. جبرائیل امین نے ایک مرتبہ عبادت کی
اللہ تعالیٰ کی بارگاہ 2 رکعت نماز پڑھی جبریل نے، ٹھیک ہے، اور کس طرح پڑھی کہ جبریل امین نے 70,000 سال 70,000 سال قیام میں گزار دیے، پھر 70,000 سال رکوع میں گزار دیے، ٹھیک ہے، پھر 70,000 سال رکوع سے کھڑے ہو کر کے گزار دیے، پھر 70,000 سال سجدے میں، پھر 70,000 سال سجدے کے درمیان بیٹھ جلسے میں، پھر 70,000 سال دوسرے سجدے میں، اس طرح ایک ایک رکن میں 70,000 سال جبریل نے گزارے، پڑھی کتنی 2 رکعتیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر عرض کرتے ہیں پروردگار اس جیسی عبادت کسی نے کی ہے؟ رب تعالیٰ جل مجدہ الکریم نے فرمایا جبریل نہیں، واقعی تو نے اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا ہے۔ عرض کرتے ہیں مولا کوئی ایسی عبادت ہے کہ جس کا صلہ اس سے زیادہ ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں جبریل یہ بات الگ ہے، یہاں بات کام کی آگی، فرمایا جبریل یہ الگ بات ہے، حق تو نے ادا کر دیا ہے، تو نے اپنی طرف سے چونکہ اپنی بندگی کا حق ادا کر دیا کہ ایک ایک رکن میں 70,000 سال تو نے گزار دیے، بڑی شان ہے بے شک، بندگی کی، لیکن جو تو یہ کہتا ہے نا جبریل تو سن، اجر کے حوالے سے یہ ہیں کہ میرا ایک بندہ ہوگا جو چند لمحے گزارے گا، دقیقے گزارے گا، 2 رکعت پڑھے گا اور چند دقیقے گزارے گا، اور ان چند دقیقوں میں 2 رکعت جو پڑھے گا اے جبریل یہ تیری اس نماز سے وہ بڑھ کر ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اب جبریل نے پوچھا مولا پھر وہ کون؟ فرمایا وہ میرے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوگا جو جلدی جلدی آ کر کے اور چند دقیقوں میں 2 رکعت پڑھ لے گا، ان 2 رکعتوں کا اجر و ثواب یہ تیرے 70,000 سال ایک ایک رکن میں گزارنے سے بڑھ کر ہے۔ اللہ اکبر۔ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے یہ رات جو لیلۃ القدر عطا فرمائی ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ اس مختصر سی رات میں، اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب بندہ عبادت کرتا ہے تو اس کو زیادہ صلہ ملتا ہے۔ آخری بس ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ پھر اتنی عظمتوں والی رات پھر اللہ نے مخفی کیوں رکھی ہے، پوشیدہ کیوں رکھی ہے؟ اس کا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بات سیدھی سی ہے کہ جب قدر والی شے ہوتی ہے نا تو اس کو بندہ چونکہ پوشیدہ ہی رکھتا ہے، صحیح ہے، ٹھیک ہے جی، اس کو بندہ چونکہ سنبھال کے رکھتا ہے۔ اس کی حکمت، سب سے بڑی حکمت یہ ہے پوشیدہ رکھنے کی کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے کہ یہی رات ہے تو پھر تو لوگ باقی عبادت چھوڑ دیں گے نا، بس اسی رات کا انتظار کریں گے، بالکل، اور جب اسی رات کا انتظار کریں گے تو پھر تو وہ تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم نے اس کو مخفی اس لیے رکھا، اس کی جستجو رہے، تمنا رہے، خواہش رہیں اور اس کی جستجو کریں، آپ اس کی تلاش میں سرگرداں رہیں۔ خود سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاش میں سلسلہ کیا۔ تو چونکہ لیلۃ القدر کی یہ وہ عظیم رات ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ قدر عزت کو بھی کہتے ہیں، قدر تنگی کو بھی کہتے ہیں، اور قدر تقدیر کو بھی کہتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر وہ رات ہیں کہ جو عزت کی رات ہیں، لیلۃ القدر وہ رات ہیں جو تنگی کی، تنگی کا کیا معنی ہے؟ یعنی اللہ کے اتنے فرشتے زمین پر آ جاتے ہیں کہ یہ زمین تنگ ہو جاتی ہے، اور لیلۃ القدر وہ رات ہیں کہ جو یعنی تقدیر کی رات ہے کہ اس رات میں وہ جو چونکہ بد نصیب ہوتے ہیں وہ خوش نصیب بن جاتے ہیں، وہ جو جن کے مقدر ماڑے ہوتے ہیں ان کے مقدر اچھے ہو جاتے ہیں اس رات میں، اس لیے اس کو بے شک۔ علامہ صاحب اسی کے اوپر تھوڑی سی روشنی آپ ڈال دیں، پھر میں ٹرانسمیشن کے اختتام کی طرف چلوں گا۔ جی ماشاءاللہ قبلہ شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں بے شک اس کی لیلۃ القدر کی فضیلت کو بیان کر دیا۔ میں ایک چھوٹی سی بات، ایک واقعہ، ایک کسی محدث کا ایک واقعہ ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کو ایک دفعہ میں نے بھی پا لیا۔ وہ اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ چرواہا بازی لے گیا۔ ان کے جو شاگرد تھے وہ پوچھتے کہ آپ یہ اکثر کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ایک مرتبہ رمضان مبارک میں جو آخری طاق یعنی لیلۃ القدر کی راتیں ہیں، ان راتوں میں لیلۃ القدر کی ایک رات کو میں نے بھی پا لیا۔ ٹھیک ہے، وہ میں نے بھی پا لیا، تو میں نے دیکھا کہ وہ جو چرواہا ہے اس نے بھی ایک دعا کی اور ایک میں نے دعا کی۔
میں نے یہ دعا کی کہ یا اللہ مجھے اماموں کا امام بنا، علماء کا عالم بنا، استاد بنا، استاذ العلماء بنا۔ آج میں بڑے بڑے علماء کا استاد تو بن چکا ہوں، بڑے بڑے جو علم والے ہیں، دقیق نکتہ دان ہیں جو، میں ان کا جو استاد تو بن چکا ہوں، لیکن میں کامیاب نہیں ہوا۔ میں یہ کہتا ہوں، اس لیے کہتا ہوں چرواہا بازی لے گیا۔ ایک دعا میں نے کی، میری بھی دعا اللہ نے قبول کی۔ ایک اس چرواہے، ایک بکریاں جو چرانے والا تھا، اس نے دعا کی، اس نے کہا یا اللہ مجھے ایمان کی موت نصیب فرما۔ سبحان اللہ۔ تو اس کو اسی وقت ایمان کی موت نصیب، یعنی کلمہ پڑھتے ہوئے اس کو ایمان کی موت نصیب ہوئی۔ تو اب میں استاذ العلماء تو بن گیا ہوں، لیکن مجھے یہ نہیں پتا کہ میری موت کس حالت میں آئے گی، وہ کس حالت میں آئے گی۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ چرواہا بازی لے گیا کہ اس نے وہ دعا کی، اور وہ ایسی جامع دعا تھی کہ جس میں وہ کامیاب ہوا اور مجھ سے بھی فضیلت پا گیا اس دعا میں۔ ناظرین، لیلۃ القدر ایسی رحمتوں اور برکتوں والی رات ہے کہ اس کے اندر کی جانے والی عبادت 83 سال کی عبادت سے زیادہ کا ثواب ہے۔ اور جیسے کہ شاہ صاحب نے بڑا خوبصورت احسن انداز میں فرمایا کہ فرشتوں کے جو ہم کہہ لیں جی کہ ہر جگہ کا، ہر چیز کا ایک لیڈر ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے۔ فرشتوں کا جو ہیڈ ہے حضرت جبرائیل امین، وہ جب عبادت کرتے ہیں تو اپنی ایک ایک رکن کے اندر، عبادت کے ایک ایک رکن کے اندر وہ 70 ہزار سال تک قیام کرتے ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل امین، آپ کی یہ عبادت تو افضل ہے، قبول ہوئی، لیکن ایک ایسی امت بھی آنے والی ہے جس کا ایک بندہ 2 رکعت نماز ادا کرے گا تو اس کا اجر و ثواب اس جتنا ہوگا، اس سے زیادہ ہوگا، اس سے بڑھ کر ہوگا۔ لیلۃ القدر کو مخفی کیوں رکھا گیا، اس کے اوپر بھی شاہ صاحب نے انتہائی احسن انداز کے اندر ہماری رہنمائی فرمائی کہ اس کو مخفی اس لیے رکھا گیا کہ کہیں لوگ باقی عبادات کو چھوڑ کر صرف اسی ایک رات کی عبادت کے پیچھے نہ پڑ جائیں۔ اسی لیے اس رات کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کے اندر رکھا گیا ہے، یعنی 21 رمضان المبارک، 23 رمضان المبارک، 25 رمضان المبارک، 27 رمضان المبارک اور 29 رمضان المبارک۔ یہ وہ 5 عظیم راتیں ہیں جس کے اندر ہم قیام کر کے لیلۃ القدر کو پانے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے جس رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے روئے زمین پر تشریف لاتے ہیں۔ وہ فرشتے جن کے پاس ہمارے اعمال کی ڈائری موجود ہے، وہ تشریف لاتے ہیں اور وہ دیکھتے ہیں اور سوال کرتے ہیں کہ آج کوئی اللہ کی بارگاہ میں ہے جو اللہ سے مغفرت طلب کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ سے ہم ہر وقت بخشش اور مغفرت طلب کر سکتے ہیں، لیکن یہ راتوں میں وہ عظیم رات ہے جس کے اندر اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ اپنی مغفرت طلب کریں گے، ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ ہم نے صرف دیکھنا یہ ہے کہ یہ ماہ مبارک آیا اور چلا گیا۔ ہم لوگ پلاننگ کر رہے تھے کہ آئے گا، اچھا ماہ مبارک فلاں مہینے کے اندر آنا ہے، اچھا اب آنے والا ہے، اچھا اب آ گیا ہے، آج پہلا روزہ ہے، آج دوسرا ہے، آج تیسرا ہے، کرتے کرتے اب ماہ ایام کا، ماہ مقدس کا جو یہ مہینہ تھا اس کا اختتام ہونے جا رہا ہے۔ ان 5 راتوں کے اندر ہم نے قیام کر کے اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عظیم نورانی مخلوق روئے زمین پر جب آئیں تو ہم لوگ سوئے ہوں۔ دیکھیں ہم پورا سال سوتے ہیں، لیکن ان 5 طاق راتوں کے اندر ہم نے سونا نہیں ہے، ہم نے جاگنا ہے، ہم نے اللہ کے حضور معافی مغفرت طلب کرنی ہے، ہم نے عبادات میں اپنا وقت گزارنا ہے۔ ناظرین، سونے کے لیے پورا سال ہے، لیکن پانے کے لیے یہ 5 دن ہیں۔ ہم ان 5 دنوں میں، ان 5 مخفی دن کے اندر مخفی رات کو پا لیں گے اگر، تو ہماری دنیا بھی سرخرو ہے، ہماری آخرت بھی سرخرو ہے۔ اور اس رات کا اتنا درجہ ہے، اس حد تک درجہ رکھا گیا ہے، جیسے شاہ صاحب نے اور علامہ صاحب نے ڈیٹیل سے اس کے اوپر رہنمائی فرما دی۔ تو اپنی بات کو اختتام کی طرف لے کر جاؤں گا کہ ناظرین کوشش کریں کہ اللہ کے حضور ان 5 دنوں میں، ہم بہت گناہ گار ہیں، بندہ انسان جو ہے وہ خطا کا پتلا ہے اور ہم بے حد گناہ گار ہیں، لیکن ان 5 دنوں کے اندر ہم نے صدقے دل سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور جھک کر اس رات کی تلاش کرنی ہے۔ اور اگر یہ رات ہمیں مل گئی تو میرا ایمان ہے کہ یہ رات ہماری نہ صرف بخشش کروائے گی بلکہ ہمیں آخرت میں بھی سرخرو کروائے گی۔ ناظرین،
آج کی اس ٹرانسمیشن کے اندر انتہائی احسن انداز سے ہمارے علماء دین نے سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید اور اس کے نزول کے اوپر اور اس کے بعد دوسرے پورشن میں لیلۃ القدر کے اوپر تفصیلاً روشنی ڈالی۔ ناظرین، قرآن مجید فرقان حمید کا ہر نقطہ معجزہ ہے، ہر زبر میں معجزہ ہے۔ زبروں کو ملائیں گے تو زیر معجزہ ہے، زیر کو ملائیں گے تو حروف معجزہ ہیں، حروف کو ملائیں گے تو آیت معجزہ ہے، آیت کو ملائیں گے تو رکوع معجزہ ہے، رکوع کو ملائیں گے تو پارا معجزہ ہے، پاروں کو ملائیں گے تو قرآن مجید فرقان حمید معجزہ ہے۔ تو کوشش کریں کہ اپنے گھر کے اندر زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک کے جو آخری ایام ہمارے پاس رہ گئی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حضور اپنی نیکیوں کو سمیٹنے کا وقت ہے۔ اپنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں جو نازل ہو رہی تھیں اس ماہ مبارک کے اندر، ان کو سمیٹنے کا موقع ہے۔ شاید آئندہ آنے والے رمضان میں ہمیں ماہ مبارک دیکھنا نصیب نہ ہو۔ جیسے میں نے پچھلی ٹرانسمیشن میں بھی بات کی تھی، ہمارے کئی ایسے دوست ہیں جو پچھلے ماہ مبارک میں ہمارے ساتھ موجود تھے لیکن آج اس ماہ مبارک کے اندر ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ اب وقت ہے کہ ہمیں سوچنا ہے کہ کیا ہم لوگ جو جس رستے کے اوپر چل رہے ہیں یہ راہ ہدایت کا رستہ ہے یا نہیں۔ کوشش کریں کہ آپ جتنا کچھ ہم نے سیکھا اس ماہ مبارک کے اندر، ہم نے آپ کو سکھانے کی کوشش کی، اس کو عملاً اپنے اوپر نافذ کریں اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ آج کی اس ٹرانسمیشن سے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ نے